الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان المعظم دا آج آخری جمعۃ المبارک ہے. ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے. ماہ شعبان جا رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے. اس حوالے دے نال حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان، ایک آپ دا خطبہ جس نو استقبال ماہ رمضان المبارک دا نام دیتا جاتا ہے، وہ عرض کرنا ہے. یعنی آج دا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استقبال ماہ رمضان المبارک. استقبال اور فضائل و کمالات ماہ رمضان المبارک. ماہ رمضان المبارک بہت بڑی فضیلت والا ماہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا۔ تو ماہ رمضان مبارک نو خلق کائنات نے ایک بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور وہ شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی، اور جو قیامت تک دے آن والے لوگاں دے واسطے ہدایت ہے، رحمت ہے، فیوز و برکات کا چشمہ ہے۔ خالق کائنات نے اس کتاب کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اور اس ماہ مبارک وچ اس کلام دے آن دے نال اس مہینے دیا جو برکتاں نے، اس دیا جو رحمتاں نے، وہ اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں قرآن مجید فرقان حمید نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تانوں پتہ ہے لیلۃ القدر دی کیا شان ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینیاں تو بہتر ہے۔ ایک بار قرآن آیا ہے، لیکن ہر لیلۃ القدر نو اللہ تعالیٰ اس دن نو مناتا ہے، اور اس دن نو ویسے ہی اپنی رحمتاں، اپنی برکتاں اور اپنی سلامتی دا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات نو ملائکہ زمین تے نازل ہوندے نے، اور جبریل امین بھی آتا ہے، اور وہ سارے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب دے حکم نال آدے نے۔ اللہ انہاں نو بھیجتا ہے، اللہ انہاں نو اجازت عطا فرماتا ہے، انہاں نو پرمیشن عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ دے حکم نال آدے نے، خالی نہیں آدے۔ من کل امر سلام، ہر سلامتی والی چیز نو لے کے آدے نے، ہر قسم دی جو سلامتی ہے، ہر قسم دی جو عافیت ہے، ہر قسم دیا جو رحمتاں نے، وہ ساریاں اللہ انہاں نو عطا فرماتا ہے، اور وہ سلامتیاں لے کے آدے نے، اور وہ ساریاں تقسیم کر کے واپس اللہ دی بارگاہ وچ لوٹ کے جاندے نے۔ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، اور اے جڑی رحمتاں دی، برکتاں دی تقسیم ہے، یہ ساری رات جاری رہندی ہے، یہاں تک کہ جس وقت فجر طلوع ہوندی ہے تو پھر وہ فرشتے نماز فجر پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچ واپس چلے جاندے نے، اور جا کے پھر اللہ تعالیٰ نو ذکر کرتے نے، بتاندے نے، اے اللہ تیرے بندے کس طرح تیری عبادت کرتے رہنے، تینو یاد کرتے رہنے، تیرے کو کیا منگتے رہنے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، انہاں بندیاں نے جو کچھ بھی میرے کو منگیا ہے، تساں گواہ ہو جاؤ میں انہاں نو عطا فرمایا ہے۔ تو اے برکتاں، اے رحمتاں، اے فضیلتاں نے ماہ رمضان مبارک دیاں۔ ماہ رمضان مبارک خالصاً اللہ دی عبادت دے واسطے ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک دے آن تو پہلے ان دی پہچان کرائی ہے، اس دا تعارف کروایا ہے۔ جو ہی ماہ رمضان مبارک آئے تو فوری طور تے ان دے کول نفع اور ان دے کول برکتاں حاصل کرن دا حکم ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ نے اس نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، وہ بڑا اللہ کا خاص بندہ ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے اس مستجاب الدعوات بنایا ہے، ولایت مقام سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، لیکن وہ کسی ایسی جگہ سے چلا جائے جتھے کسی نے نہیں پتا بھی یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، تو اب لوگ اندھے کو غافل ہو جان گے، لوگوں نے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، اور لوگ اپنے اپنے کماں میں مصروف نے، کوئی اندھے کو فائدہ، کوئی اسے کوئی برکت، کوئی دعا نہیں لے سکے گا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ساڈے علاقے میں فلاں تاریخ نو فلاں اللہ دا ولی آ رہا ہے یا فلاں عالم دین آ رہا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، بڑا اللہ دا نیک ہے، بہت اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اس کی دعاواں قبول ہوندیاں نے، وہ اس جہان دے واسطے سلامتی دا باعث ہے، باعث برکت ہے، انہاں دی زیارت کرن نال کئیاں دے گناہ معاف ہو جاتے نے، انہاں دی بارگاہ بیٹھن دے نال مردہ دل زندہ ہو جاتے نے، اور انہاں دی زیارت کیتیاں انسان دا دل اللہ دی پہچان کر لیتا ہے۔ تے اللہ دے ولیاں دیاں ایسی ہی شاناں ہوندیاں نے، اللہ ایسے ہی اپنے خاص بندیاں کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اب پتہ چل جائے تو ہر خاص و عام اپنی مصروفیت چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے، ضروری کام بھی چھوڑ کے، اگر کوئی بڑا ہی ضروری ہے تو کوشش کرے گا اس تو پہلے اس کو کر لوے، اور وہ فری ہو کے وہ خصوصی طور پہ ان کا استقبال بھی کرے گا، ان دے نال ملاقات کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کی زیارت بھی کرے گا، اور ان دے کولوں برکتاں لین کی کوشش پوری کرے گا، جتنا بھی ہو سکے میں اس اللہ دے بندے کولوں یہ برکتاں حاصل کر لوں۔ ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ماہ رمضان مبارک کا پہلے تعارف کرایا ہے، بھی ایسا نہ ہوئے کہ مہینہ آ جائے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ مہینہ کنی شان والا ہے، کنی برکت والا ہے، یہ کنیاں فضیلتاں نے، یہ کتنے کمال نے، اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دی امت دے واسطے کیا کیا انعام رکھے نے، پتہ ہی نہ ہوئے، نالج ہی نہ ہوئے تو یہ مہینہ گزر بھی جائے گا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اتنی شان کا مہینہ آیا ہے تو گزر گیا ہے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تواڈے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے نے آنا ہے، وہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اور اس نے آ کے تواڈے اوپر سایہ کر دینا ہے، اور وہ سایہ اللہ کی رحمت دا ہونا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، وہ عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ برکتاں والا مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے ان دے وچ اللہ دی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کو معافی ملتی ہے، جہنم کو آزادی ملتی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ بابرکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے دی ایک ایسی رات ہے جڑی 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، 1000 مہینیاں تو افضل ہے، اور انہاں تو اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مہینہ جو آن والا ہے وہ کیا کمال رکھتا ہے، جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ نے اس دے دن دا روزہ رکھنا فرض فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے اس دی راتاں دا قیام کرنا نفلی فرمایا ہے۔ مہینہ ایسا ہے جڑا برکتاں حاصل کرن دا، رحمتاں حاصل کرن دا مہینہ ہے۔ فرمایا جدو آ جائے تو فوری طور پہ روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے، رات نو جاگنا ہے، رات نو عبادت کرنی ہے، رات نو نوافل ادا کرنے نے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور دن نو روزہ رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کانا کمن ادی فریدۃ فیما سواہ،
فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں جیڑا بندہ کوئی نیکی دا کام کرتا ہے عام دنوں میں اللہ انہوں فرض دا ادا کرن دا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں ایک بندہ فرض ادا کرے، ایک رکعت فرض نماز پڑھے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت نفل پڑھے تو ماہ رمضان مبارک دی ایک نفل رکعت عام دنوں دے فرض نالوں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضاں جنہ ثواب عطا فرماتا ہے، نیکی دا ثواب بڑھ جاتا ہے، اعمال صالحہ دا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دا ثواب بڑھ جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرن دا ثواب بڑھ جاتا ہے، کسے نو سحری کراؤ، کسے نو افطاری کراؤ، کسے غریب دی امداد کرو، کسے یتیم دی سیوا کرو، کسے بیوہ دا سہارا بنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے نیکیاں کرتے جاؤ گے انہاں دا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا اور اللہ دونوں اپنی برکتاں عطا فرماتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اور بھی بڑیاں اس کی فضیلتاں بیان فرمائیاں نے، انشاءاللہ میں ذکر کرنا وا۔ جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تعارف ہو جائے تو پھر انسان اس دا استقبال کرتا ہے، اس دا انتظار کرتا ہے، اور جو ہی پھر وہ آئے پھر انسان وقت نو ضائع نہیں کرتا۔ ماہ رمضان مبارک عبادت کا مہینہ ہے، اس تو پہلے انسان کو اپنی ضروریات، اپنی ضروری خرید و فروخت، اپنا ضروری لین دین، ضروری چیزاں، یہاں تک کہ زکوٰۃ دی ادائیگی، مالی معاملات، حساب و کتاب، اس سارے نو مینٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان جدو آئے تو تسی زیادہ تو زیادہ عبادت کر سکو، زیادہ تو زیادہ ذکر کر سکو، اور زیادہ تو زیادہ تسی اپنا وقت اللہ تعالیٰ دی یاد دے وچ گزارو، کیونکہ اس دے لمحے قیمتی نے، اس دا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ تو اگر ساڈا وہ وقت کسی دنیا دے کام میں گزر گیا تو سمجھو کہ وہ وقت ضائع ہو گیا، اور اگر وہ دے وچ نیکی کر لئی تو وہ کام آ گئی، اس وقت دا سانو انعام مل گیا۔ تو دنیا دے معاملات جس قدر ہو سکن انہاں نو کلیئر کر لینا چاہیے ہے، اپنی چیزاں نو لین دین کر کے انسان بالکل آزاد ہوئے، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے واسطے تیار ہو جائے۔ جو ہی ماہ رمضان مبارک آئے پھر انسان اللہ تعالیٰ دی ذکر وچ، اس دی یاد وچ اور اس دی عبادت وچ مشغول ہو جائے۔ ماہ رمضان مبارک یہ بڑی سعادت دے نال نصیب ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک دا ملنا یہ سعادت ہے، یہ خوش بختی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان مبارک دے آن تو 2 مہینے پہلے آپ دعا فرمانا شروع فرما دیتے سن، اے اللہ سانو ماہ رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ ماہ رمضان تک پہنچ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں موت آ جان دی بڑی فضیلت ہے۔ ایک میرے جاننے والے شاہ صاحب نے، انہاں دی والدہ محترمہ کافی دنوں تو علیل نے، اور ڈاکٹرہ نے بھی انہوں نے جواب دے دیتا ہے، تو وہ سید زادی نے، اور وہ ایک دعا کر رہے ہیں، گھر والے نے بھی کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کہ ماہ رمضان وچ موت آ رہے، کہ وہ اب زندگی دی دعا نہیں کر رہے، موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن وہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک موت آئے تو ماہ رمضان وچ آ جائے، کہ ماہ رمضان تک اسی پہنچ جائیے۔ یہ وہ شدت ہے جو آقا علیہ السلام دی دعا میں پائی جاتی ہے، اللہم بلغنا رمضان،
اے اللہ سانو ماہ رمضان تک پہنچا دے کہ اگر ساری زندگی تھوڑی بھی ہے، دن تھوڑے نے، تو انہاں نو زیادہ کر دے تاکہ اسی ماہ رمضان دیا برکتاں حاصل کر لیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام دے اس فرمان کی شدت پائی جاتی ہے، اور انسان اس گل کو بڑی خوشبختی تصور کرتا ہے، اور حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اندے کول حساب کتاب نہیں لیتا۔ ماہ رمضان ویسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہ کرو کہ اللہ پاک کے مینوں موت عطا فرما، ایسی دعا کرن تو منع ہے۔ انسان کی زندگی چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہوئے، موت کی دعا کرن دی اجازت نہیں ہے کہ انسان موت کی دعا کرے، لیکن نیک موت کی دعا کرن دا حکم ہے۔ نیک موت، اچھے وقت تے موت، اچھے دنوں میں موت آن دی دعا کرن دی اجازت ہے، بلکہ ایسی دعاواں موجود نے، ایسے الفاظ موجود نے کہ جنہ نال دعا منگی گئی اور جنہ دے نال نیک موت دی خواہش کی گئی۔ جیسا کہ اسی نماز جنازہ ادا کرنے ہاں تو اسی ہوتے ہوئے جنہی دعا پڑھنے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنہا آخری جملہ ہے وہ ہے ومن توفیتہ، اے اللہ تو جنوں موت دے میں، منا ساڑھے وچو فآہیہ علی الاسلام، اس نے فآہیہ علی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ پاک ساڑھے وچو جنوں تو موت دے میں انہوں ایمان تے موت عطا کریں۔ تو ایمان تے موت منگنا عبادت ہے، نماز جنازہ ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اسی اس عبادت میں جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو اگر نیک موت کی دعا کیتا جائے، ایمان تے موت کی دعا کیتا جائے، جیسا کہ جمعہ المبارک والے دن موت منگن دی اجازت ہے، دعا موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو جمعہ نو فوت ہو جائے، جمعے دی رات نو فوت ہو جائے تو انہیں واسطے آسانیاں ہو جاندیاں نے۔ ماہ رمضان دی جنہی موت ہے وہ تو بڑا کمال رکھ دی ہے۔ تو سائے اندازہ لگاؤ کہ میں موت ہی کر رہا ہاں، اللہ کہ موت آ گئی تو انسان تو چلا گیا، تو جن دے مرن دی انی فضیلت ہے ان دے وچ جین دی کنی فضیلت ہے۔ جڑے مہینے وچ انسان فوت ہو جاوے انہوں انی فضیلت مل جاتی ہے، تو جڑا اس ماہ رمضان نو زندہ گزار لوے اور ان دے وچ عبادت کرے اور وہ پورا رمضان حاصل کر لوے، عید حاصل کر لوے، اللہ اس کو نئی زندگی عطا کر دے، ایک اور سال عطا کر دے، تو ان دے واسطے کنی خوش بختی ہے کہ اس نے تو ساریاں رحمتیں حاصل کر لیاں نے، انہیں تو ساریاں برکتیں ہی حاصل کر لیاں نے، اور وہ آگے پورا سال انہاں رحمتاں، انہاں برکتاں، انہاں سلامتیاں دے نال گزار دے گا، اور مالک پھر ماہ رمضان عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ہوتے ایسے ہی مہربانی کرتا ہے۔ اساں اپنی زندگی میں کتنے ماہ رمضان دیکھ لے لیں، تو اللہ ہر سال مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سال کرم کرتا ہے کہ مالک سانو پورا ماہ رمضان بھی عطا فرماتا ہے، ان کی برکتاں بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر سال بعد پھر دوبارہ وہی ماہ رمضان عطا کر دیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات فرماتا ہے اس کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے واسطے تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آ جائے اور وہ گزر جائے اور تو انہوں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی شان والا مہینہ آیا، کتنی فضیلت والا ماہ مبارک آیا، اور تو اندے کو فائدہ ہی نہ حاصل کر سکیا۔ اے انسان تینوں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ تینوں اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اور پھر تے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا شخص ہوئے جس نے دروازے دے کے نہر ہوئے، نہر جاری ہے اور وہ اس نہر دے وچ
ایک دن وچ 5 بار غسل کرے تو پھر اندر جسم اتنے کوئی میل کچیل رہ جائے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک باری بندہ دن چ نہ لوے تو اس ساری میل اتر جاتی ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کی طہارت کا کیا کہنا ہے کہ وہ کتنا صاف اور پاک ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ایک دن میں 5 نمازاں فرض نے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ 5 مرتبہ نہر دریائے غسل کرتا ہے تو جیسے 5 بار غسل کرنے والا ہر میل کچیل تو پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھنے والا سارے گناہوں تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ برکت ہے، یہ ماہ رمضان ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دریا کھول دیتا ہے اور اب جس کا دل چاہے وہ اس میں غسل کر کے پاک ہو جائے تو وہ محروم ہے کہ جس کے دروازے تو دریا گزر جائے اللہ کی رحمتہ اور برکتاں دا اور وہ دے کوئی قطرہ حاصل نہ کر سکے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو ماہ رمضان آتا ہے اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم دے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم دی آگ نو اللہ کم کر دیتا ہے، عذاب دے فرشتیاں نو اللہ فرماتا ہے میری رحمت دا مہینہ آ گیا ہے، بندیاں نو عذاب دینا چھٹ دیو کیونکہ یہ میری رحمت دا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمانہ دے دروازے کھول کے بیٹھا ہے، جنتاں دے دروازے کھول کے بیٹھا ہے، رحمتاں دے دروازے کھول کے بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 11 مہینے جنت نو سجادا ہے۔ جیسے ساڈا کوئی ایونٹ ہوئے، اسی کوئی شادی کوئی بیاہ کوئی بھی کام کرنا ہوئے تو اسی اپنے گھر نو سجانے اس مینٹین کرانے ٹوٹ پھوٹ سیٹ کروانے کلر کروانے ہر چیز بہترین خوبصورت کر کے کہ مہمانہ نے آنا ہے، لوگ آن گے تو یہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اسی انہوں بہترین تیار کر کے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو تیار کرتا ہے اور پھر جس وقت وہ وقت آتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے، مین گیٹ کھول دیتا ہے۔ اب جو پیدل آوے، جو سائیکل تے آوے، جو گاڑی تے آوے سارے آن ویکھن اور وہ کہتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ کیا اس نے پروگرام کیتا ہے، کتنا بہترین اس نے انتظام کیتا ہے، تو لوگ جا کے بھی گلاں کرتے ہیں کہ بڑا انتظام سی، بڑا بہترین پروگرام سی اور بڑی اس نے تیاری کیتی، بڑی اعلیٰ اس نے ساری مہمان نوازی کیتی ہے۔ خالق کائنات ایسے ہی جنت نو 11 مہینے سجاتا ہے، جیڑی جنت ہے، جنت ہے جو بے عیب ہے، جنت ہے کہ جس وچ کوئی عیب ہی نہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہی نہیں، کوئی چیز پرانی ہوندی ہی نہیں، اوتھے کوئی شے پرانی نہیں ہوندی، اوتھے کوئی شے ٹوٹتی نہیں، اوتھے حسن کم نہیں ہوندا، اوتھے ہر چیز دا حسن بڑھدا ہے، استعمال کرن دے نال چیز گھٹدی نہیں زیادہ ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دیا نعمت ایسیاں نے وہ جنیاں استعمال کیتیاں جان انیاں زیادہ ہوندیاں نے، جو چیز جنی زیادہ استعمال کرو گے وہ انی زیادہ بڑھے گی، تو وہ تو جنت ہے جس کو اللہ نے جنت بنایا ہے، اللہ پھر اس کو اور سجاتا ہے اور فرشتیاں کہتا ہے انہوں سجاؤ۔ 11 مہینے جنت کے دروازے اللہ بند رکھتا ہے کہ اس کو سجا دے رہو، اس کو بنا دے رہو، اس کو سوار دے رہو۔ جدو ماہ رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو ویکھو میں جنت کیسی سجائی ہے، آؤ آ کے سیر کرو، آؤ میری جنت نو آ کے ویکھو۔ تو وہ خوش وقت نے جڑے روزے رکھتے ہیں، وہ خوش وقت نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں، وہ خوش وقت نے جڑے ماہ رمضان لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک بات بھی بڑی تکلیف دہ ہے، میرے واسطے بڑی تکلیف دہ ہے،
لوگ پوسٹاں بھی لاندے نے، میسج تسی ہر بندہ چلاتا ہے جی ابھی ماہ رمضان آن والا ہے، تو جڑے جی کھڑیجے ہوئے نمازی نے نا وہ ہن آ جان گے، جڑے گم ہوئے ہوئے مسلمان نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جڑے کہ موسمی مسلمان نے وہ ہن آ جان گے۔ یار تینوں آندا بھی چنگا نہیں لگتا پیا، جے کہ نہیں آندا رہا تینوں ادو چنگا نہیں لگیا بھی میں نماز پڑھتا پیا ویک سارے پڑھتے ہی نہیں، ہن وہ آندے پے نے تو ہن آندے جی ہن موسم آ گیا تو ہن آ گئے نے، کہ تو انہاں دا استقبال کر، خوش ہو، جڑا آوے اس نو قبول کرنا چاہیے، اس نو اور کہنا چاہیے کہ یار تو روز آ، تو ضرور آ، اس دا حوصلہ بڑھانا چاہیے، حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح دے جڑے میسج نے یا اس طرح دے جڑے سٹیٹس نے یا اس طرح دیاں گلاں نے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسی ویسے مزاح دے طور تے کہہ دینے ہیں کہ ہاں بھی رمضان آ گیا تو ویکھ ہن کنے بندے آ گئے نے، پورا سال آئے نہیں، ہن مسیح تے جگہ ہی نہیں لبدی پئی، تو ہن تے آ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت ایسی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، اون دی بارگاہ میں جدوں بھی آوو وہ یہ نہیں کہتا اگے کیوں نہیں آیا ہے، اینی دیر کتنے رہا ہے، وہ کہتا ہے تو آ گیا تو میں تینوں قبول کر لیا ہے۔ یہ مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تین 50 سال زندگی دیتی ہے کہ تو 50 سال کتنے گزار کے آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تو ہونا آ گیا ہے تو اسا تینوں ہونی قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہے سانو ایک دوسرے نو سپورٹ کرنا چاہیے، جڑے نئے آن والے ساتھی نے انہاں نو زیادہ جگہ دینی چاہیے، انہاں نو اگے جگہ دیو بھی تاکہ اسی تو پورا سال ہی آندے رہے تے اسی خود تا نہیں آئے، سانو رب کو آندا رہا ہے، اسی خود نہیں آ کے نمازاں پڑھتے رہے، اللہ سانو بلاندا رہا ہے۔ اللہ دی مہربانی ہے کہ اس نے ساڈی 5 وقت ڈیوٹی لائی ہے کہ تو میری نماز پڑھنی ہے، تو تہجد بھی پڑھنی ہے، تو اشراق بھی پڑھنی ہے، تو اوابین بھی پڑھنی ہے، تو قرآن بھی پڑھنا ہے، تو درود بھی پڑھنا ہے، دنیا دے کام بھی کرنے نے، کام بھی ہوندے رہنے، بندہ دے کام کریے تو جی نماز رہ جاندی ہے، پھر کام تے جائیے تو نماز نہیں پڑھی جاندی، کام تے جانا ہوتا ہے تو لہذا تلاوت نہیں کر سکتے، تو جڑے تلاوت کرتے نے کام بھی وہ کرتے ہیں، جڑے 5 وقت دی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، کیوں کام کرتے ہیں کہ اللہ انہاں کو کراندا ہے، تو اللہ کو توفیق منگنی چاہیے ہے، اے اللہ سانو ساریاں نو توفیق عطا فرما کہ اسی دنیا دے کام بھی کریے تو آخرت دے کام بھی کریے۔ تو اس چیز نو خصوصی طور تے اپنے دلاں وچ جگہ دینی ہے، جیڑا بھی بندہ آوے اس نو اے محسوس نہ ہوئے بھی یہ مینوں دوسری نظر نال ویکھدا ہے، اس میں ایویں لگے کہ اس میرے آن نال بڑی خوشی ہوئی ہے، جویں اللہ نو اپنا بندہ واپس آن دا بڑا اچھا لگدا ہے۔ تو ایسے سانو بھی اللہ دے بندے اللہ دے گھر آتے اچھے لگنے چاہیے نے، ایک دوسرے نو دعوت دینی چاہیے ہے محبت دے نال کہ یار ماہ رمضان آ گیا ہے تو آ نماز پڑھیے، ماہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے تو آپا تراویح دی نماز پڑھیے، آپا روزہ رکھیے، آپا نوافل ادا کریے، انہیں جسمانی عبادات جنہاں دا سانو نفع ہے، نماز پڑھا گے تو مینوں فائدہ ہے، قرآن پڑھا گا تو مینوں فائدہ ہے، روزہ رکھاں گا تو مینوں فائدہ ہے، زکوٰۃ دیاں گا تو مینوں فائدہ ہے، اپنا فرض ادا کیتا ہے، نفل پڑھاں گا، ذکر کراں گا، انہاں دا ساریاں دا فائدہ انسان دے جسمانی طور تے ہے، ذاتی ہے، لیکن ایسے بھی کام کرتے ہیں کہ جس کے نال دوسریاں دا فائدہ ہوئے، کوئی غریب ہے اس دا سہارا بننا ہے، کوئی یتیم ہے اس دا سہارا بننا ہے، کوئی بیوہ ہے ان دے نال تعاون کرنا ہے، اگر کوئی ماڑا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس نو سحری کرانی ہے، کسی بھی افطاری کرا دینی ہے، تو اے صبر دا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ایک دوسرے دا احساس کرن دا مہینہ ہے، ہم دردی دا مہینہ ہے، اس وچ دوسریاں دے نال ہمدردی کرنی ہے، دوسریاں دے نال محبت کرنی ہے، اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے، کسی تے احسان نہیں کرنا، اللہ دی رضا واسطے دوسریاں دے نال تعامل کرنا ہے، ان دے واسطے آسانی پیدا کرنی ہے، اور جو تواڈے ماتحت نے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، کوئی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، جڑے تواڈے ماتحت نے انہاں دے واسطے آسانی پیدا کرنی ہے، جو بھی تواڈے ماتحت ہے اس دے واسطے آسانی پیدا کرنی ہے، ان کو تھوڑا کام لینا ہے اور اللہ دی رضا واسطے ان دے نال رعایت کرنی ہے۔
تسی اگر اپنے نوکر تے اپنے غلام تے جس تواڈے کول جو کام کرتا پیا ہے جو تواڈا جونیئر ہے جو تواڈے ماتحت ہے جو تواڈے نال ملازمت کر رہا ہے انہاں دے نال آسانی کرو گے اللہ تواڈے واسطے آسانی کرے گا اللہ دی رضا واسطے کسی غریب دی مدد کرو گے تو اللہ تانوں اس دا صلہ عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک آن والا ہے تو اساں نیت کرنی ہے اسی اس مہینے نو اللہ دی رضا واسطے گزارنا ہے جتنے بھی عمل کرنے نے کیونکہ نیکیاں بدیاں نے پھر شیطان میں بھی تکلیف ہوتی ہے یہ تو سارے ہی نیک ہو گئے نے یہ تو سارے ہی مسجد چلے گئے نے یہ تو جنہوں نے میں پورا سال 10-11 مہینے جن میں پکڑی رکھا ہے تو ہوں بھی چلا گیا ہے اس تکلیف تو بڑی ہوتی ہے لیکن اسی ان کی تکلیف نو زیادہ کرنا ہے اور اسی اللہ نو راضی کرنا ہے اللہ دے محبوب نو راضی کرنا ہے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین